شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، بظاہر کسی سے نہیں پڑھا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بظاہر کسی سے نہیں پڑھا، لیکن ان کو جو علم حاصل ہوا اسے کہتے ہیں علم لدنی. سمجھ آئیے؟ وہ جو اللہ عطا کرتا ہے وہ جب عطا ہو گیا تو پھر سبحان اللہ ہی ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس بات کو سمجھو. اور پھر علم پتہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے اور قریب میں عیسائی تھے، تو عیسائیاں دا بھی ایک منڈا بڑا تڑفدا سی، بابے تو شاید ہی کوئی نہیں ہوندے، بڑا تڑفدا سی منڈا. انہیں آخیا اس بابے کو پتہ نہیں کیوں ایڈا رش لگا ہے، میں مناظرہ کرنا. انہیں آخیا وہ اسی سادہ لوگ ہیں، اپنا کام کر. آخر پھر تیرے کو بندے کیوں آتے؟ کہنا میں رکا لکھے ہے، میں کسی سدے ہے، آپ ہی آتے رہتے انہوں آپ ہی گل کر لے. انہیں آخیا نہیں میں مناظرہ کرنا ہے. فرمایا جی نہیں کھلوندا تو چل کر لا، تو کی کرنا کی ہے. اس نے کہا جی میرے سامنے کتابیں کھول دو. انہیں کہا میں تو آتی کوئی نہیں بھی سیدھی جڑی گل ہے. انہیں آخیا پھر سانوں پتہ کیویں لگے گا؟ انہیں آخیا بھی گل یہ بھئی تو دس. انہیں آخیا پھر میں تواڈے سامنے کوئی عبارت پڑھنا کسی کتاب دی، تسی دسیا جی کی ہے. فرمایا چل ٹھیک ہو گیا جی. وہ عیسائی سامنے بہ گیا، آپ نے نا ادھر ویکھیا جی، آپ نے اتنے انج کر کے کپڑا لے لیا، آپ نے چل بھی پڑھ. انہیں سمجھا بابا تے گیا. بابے پھر اخیر ویکھدے نے نا، نہیں توجہ فرمائی نا. آپ نے چادر لی، آپ نے فرمایا چلو یہ پڑھ. اس نے جب پڑھا نا قرآن مجید حدیث اور اپنی باتیں نا مکس کر کے لے کے آیا. کہنے لگا تسی دسنا جی قرآن کیڑا تے حدیث کیڑا تے باقی یہ سارا کوئی تسی دسنا، میں تواڈے سامنے کی پڑھیا ہے. آپ نے سارا سن لیا نا، تے انہیں آخیا دسو جی بابا جی کپڑا لاؤ دسو. آپ نے فرمایا تیرے فلان لفظ سے لے کر فلان لفظ تک قرآن تھا، فلان لفظ سے لے کر فلان تک حدیث ہے، اور فلان سے فلان تک نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہوا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا بدبختہ تم نے کیا سمجھا کہ یہی آنکھیں کام کرتی ہیں؟ ہماری تو یہ آنکھیں بھی کام کرتی ہیں نا. سنا جو جملہ بولا آپ نے. فرمایا جب قرآن تیرے منہ سے نکلا تو وہ نور جلال تھا جس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، میں سمجھ گیا یہ قرآن ہے. جب تیرے منہ سے جمال نکلا میں سمجھ گیا یہ مصطفیٰ کا جمال ہے، یہ حدیث ہے. اور جب تیرے منہ سے بدبو اور آگ نکلی میں سمجھ گیا نہ کلام خدا ہو سکتا ہے نہ کلام مصطفیٰ ہو سکتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب کوئی اللہ کے ولی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھے وہ عالم ہوگا. اللہ اکبر. اوے لنگر ٹھیر سارا آیا تواڈے واسطے، بولو تو صحیح نا. بہت زیادہ آیا جے لنگر، یقین اللہ تے کرو، میں اکی ویکھ کے آیا جے. لیکن یار دھیان کرو دھیان. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور سیدی و سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اگلی بات لکھی، اجازت ہو تو سنا دوں، ابھی علم کا چیپٹر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اے طالب حق علم بہت زیادہ ہے. اے دیکھو کڈا سونا مسئلہ دسیا، علم بہت زیادہ ہے، ہمارے اوپر سارا سیکھنا ضروری نہیں ہے. اے مسئلہ ہی سن لے. فرمایا اتنا سیکھنا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. اب یہ ایسا مسئلہ ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے سارا کام ختم. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا علم سیکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزے کا سیکھنا فرض ہے، شادی کرنی تو شادی دا علم سیکھنا فرض ہے، تجارت کرنی تو تجارت سیکھنا فرض. جیڑا کام کرنا ہے او دا علم سیکھنا تیرے اوتے فرض ہے، ہر قسم دا نہیں. ہائے 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 مسئلہ حل ہو گیا جی. آئندہ تانوں کون سنائے گا سبق؟ جی ہو جا داتا صاحب نے سنا چھڑے. میں تو صرف ان کی کتاب کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا علم بہت زیادہ ہے، ہمیں وہ بس جو ہماری ضرورت ہے. اور آج کل جنہ مسئلہ بنیا جے، جہاں کوئی 2 کتاباں ود پڑھیاں انہوں نے علم دا فلڈ آ گیا. دنیاوی پڑھ لین تو یہ فلڈ ہے، چھڈو جی یہ مولویوں کے اختلاف ہے سارے چھڈو پرے جی چھڈو، انہوں نے یہ فلڈ آ جاتا ہے. تو جہاں دین دیاں بہت پڑھن کہتا تو کر میں نہ مناظرہ، تو رافضیاں، تو خارجیاں، تو ناچبیاں، تو فلانا. او اللہ دا نا ہی ڈکی جاؤ جی، تو 4 پڑھ لئیاں مطلب دیاں ہی پڑھ لیندا، مطلب دیاں ہی پڑھ لیندا یار. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ یہ اصل مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں خراب کر دیا ہوا ہے. حضور سیدی و سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا مطلب جو ہماری ضرورت ہے اتنا علم تو ہم نے پڑھنا ہے.
وہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے. اور یہ مسئلہ آج امت کو سمجھ آ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بس جو آپ کام کرنے لگے نا بس اس کا علم پہلے سیکھ لیں آپ. بس اللہ اللہ خیر صلاح ساڈے اوتے ضروری ہے, باقی ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے. یہ سیدی داتا صاحب نے واضح فرما دے, کڈا بڑا مسئلہ دسے ہے. اللہ اکبر. ہوں اگے آ جاؤ. آپ نے پھر جو آگے بات کہی نا, فرمایا علم کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں, یہ ابتدان کی ہیں, ٹھیک ہے, اجمالی طور پر, تفصیلی نہیں ہے, اجمالی طور پر دو قسمیں. کون سی؟ فرمایا ایک ہوتا ہے علم نافع اور ایک ہوتا ہے علم غیر نافع. علم نافع کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نفع والا علم. کون سا علم ہے؟ نفع دینے والا علم. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, جتنا علم بڑھتا جائے اتنا عمل بھی بڑھتا جائے. یہ نفع والا علم ہے. ہائے 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 ہائے. اور اگر صوفیاء کی زبان میں بتاؤں تو آپ کو شاید زیادہ سمجھ آ جائے گی. فرما علم نافع کیا ہوتا ہے؟ فرما جتنا علم بڑھتا جائے اتنا ادب بھی بڑھتا چلا جائے. یہ علم نافع ہوتا ہے. اور علم غیر نافع کون سا ہوتا ہے؟ فرما جو فضول ہو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات کو. جو کیا ہو, آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دے دیں. آئیے, علم اور علماء کی اہمیت, یہ کتاب ہے میرے استاذ گرامی, میرے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب, مدنی چینل پر بھی بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے کتاب لکھی, اس کے اندر آپ نے لکھا ہے. اور فقیر حقیر نے تفسیر بیضابی بھی استاد صاحب سے پڑھی ہے اور سراجی بھی پڑھی ہے. سمجھ آئیے. آپ نے اس کے اندر لکھا, فرمایا حوالہ دے کر, خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا, ایک شخص آیا, اس نے کہا جی آپ بادشاہ ہیں اور آپ لوگوں کو جو بھی کوئی نیا کام کرے, اچھا کرے, محنت کر کے آئے تو آپ انعام دیتے ہیں. میں بھی یہ کام تے محنت کی تھی, بڑی ٹاپ دی کی تھی. انہوں نے کہا کیڑی کی تھی ہے؟ اس نے کہا اجازت دے اور کام پسند آئے تو مجھے انعام دے. اس نے کیا کیا, بندیاں نو پیچھے کر کے نا ایک سوئی کی نوک زمین میں گاڑ دی, اچونج وہ زمین تے گاڑ کے وہ نکا اتنے کر چھڑیا, 2-4 قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا, 9 سوئیاں اپنے ہاتھ چ لے کے بیٹھا سی, اینج کر کے سڑدا ہے نشانے دے نال, وہ جڑی سوئی کھلوتی نا وہ نکے دے وچوں سوئی ٹپ جاندی ہے. وہ بندیاں نے آکھیا واہ واہ بلے بلے کمال, اوئے ایڈی مشق, ایڈا اوکھا کم, اینی محنت کیتی ہے, بادشاہ سلامت انعام بندا ہے. بادشاہ نے آکھیا اینو ڈبل دینا ہے, ایدا انعام بندا ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہندا پہلے اینو لمما پاؤ تے 10 لتر پھیرو. بولیا جے نا, بولیا جے نا, کتے سمجھ نہ آ جائے تانوں. تے پھر کہن لگا بھی اینو 10 اشرفیاں جڑیاں نا او تھیلیاں اشرفیاں دیاں بھریاں دے دیو. انہیں آکھیا سرکار اشرفیاں تو ہن میں لیندا نہیں, پر لتراں والی گل تاں مینوں سمجھاؤ. انہیں آکھیا پہلو کھا پھر تینوں سمجھاؤنے. انہیں پا لمما لیا, نہیں توجہ فرمائی نا, ڈبل 5 فٹ ہویا. انہوں اٹھا لیا, کہندے پیسے. انہوں میں نہیں لانے, میرا ہو گیا کام. وہ مینوں یہ نہیں سمجھ آؤندی بھی تو مینوں لتریشن کرائی کیوں ہے. جملہ سننا ذرا. انہیں آکھیا گل سن, آ جڑیاں تینوں میں پیسے دیتے نا, جڑے تو لیندا نہیں پیا, تینوں بڑی پیڑ ہون ڈئی ہے, یہ تینوں دیتے نے تیرے مخلص پن دے, تیرے مشق دے, تیری محنت دے. واقعی تو اپنے کام نہ مخلص ہیں, یہ تینوں او دا انعام ہے. آ جڑے لتر پھیرے نا, یہ اس واسطے فضول کام میں نہیں محنت کیتی ہے. کدی تیرے ورگا بندہ قرآن و حدیث پڑھ لیندا تے کڈا ٹاپ دا عالم دین بننا سی. توجہ نہیں نا فرمائی. ہن سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ اے ہی فضول. او جی میں بالنگ کرانا, میں وچلی کلی پٹدا. بڑی گل, پٹ لیندا ہوئے گا بھئی جے تو نماز نہیں پڑھدا تیری تے اپنی پٹی ہے, جے تینوں قرآن نہیں آوندا تیری تے اپنی پٹی ہے. تو سانو بول گئی دسی جانا. کہنا میں تاش کھیڈدا, ادا پتیاں نو انج ملا کے تے میں وچ انج کر دینا. اوے جا اوے ظالما, پتیاں نو کھڑا کے اتھے لے آؤنا, کاش کے قرآن کے ورقے کھول لیتا, آج تیرا یہ حشر نہ ہوتا. فضول علم کے پیچھے نہیں جانا. داتا صاحب سیدی رحمت اللہ علیہ آپ نے منع فرمایا, فرمائیے فضول علم ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور اگلی بات بھی سننا بھائی جان. آپ نے فرمایا پھر یہ جو علم نافع ہوتا ہے اس کی پھر آگے 2 صورتیں ہوتی ہیں. سننا چاہیں گے؟ ٹائم تو نہیں ہو گیا, آج میں گھڑی بھی نہیں پہن کے آیا اور باقی سامان بھی. 10 کی ٹائم ہویا کاکا, 7:06. بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں. اچھا یار بولن تے بھی سبحان اللہ نہیں, جان چھڈن تے بھی تسی کراؤ کی ہو میرے کولوں.
وہ دسو تو کوئی زیادہ چاہ صحیح کھلوتی ہے یا کوئی نہیں؟ اچھا آئی ہوئی ہے گل تو سنو نہ سونیو گرامی قدر حضرات، اب ذرا غور سے سنیں جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا پھر اس کی دو قسمیں ہیں. فرمایا وہ کون کون سی ہیں؟ یہ جو علم نافع ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. فرمایا پہلی بات جو انسان کے پردے اٹھا دیتی ہے، پردے اٹھا دیتی ہے اور ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. اور وہاں پر آپ نے دو مثالیں دی، اجازت ہو تو سناؤں؟ یہ کشف المحجوب ہے. سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بصرے کا ایک رئیس تھا، اس نے اپنی زمینوں پر ایک بندے کو رکھا کام کرنے کے لیے، جیسے رکھتے ہیں مزارع. وہ چکر لگانے گیا تو اس کی بیوی دیکھی تو اس کا حسن پسند آ گیا. یہ آج کل دے جڑے چودھری چپاٹے نے ذرا غور کرو، انج کر دیو کہ نہیں کر دیو؟ او ظالمو شرم کرو. جو نہیں کرتے اللہ ان کی حفاظت کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جو فیکٹریوں میں عورتیں کام کریں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، میڈیا ہاؤسز والے کیا کیا نہیں کرتے، نوکری دین واسطے کی کچھ نہیں کر دیا. ہوں تو سارا کوئی نیٹ سے بیٹھا ہے، مولوی بولے تو تکلیف ہوندی ہے. میں کہ مدرسے دا کیس نہیں نا اس واسطے تھوڑے منہ تالا لگا ہوا ہے. مدرسے دا ہوندا تے رولا پانا مولوی تے ہے ہی ادا دے، مولوی تے کر دے ادا، مولوی تے ادا. بس بس اپنی کوڑی چھان تھلے بن جڑیاں تیریاں حج کرنے جاندیاں مینوں سارا پتا. کوڑی چھان تھلے بن جنوں میں پیغام دے رہا انہوں دے رہا. غیرت والا بندہ بول سکتا، دوے دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں. اس بات کو سنیں آپ حضرات. اس نے جب اپنی آنکھ کا تیور بدلا نا، عورت سمجھ گئی، تھی بڑی اللہ والی. انہیں آخیا حلال کر کے کھانا ہے، حرام نہیں. انہیں آنے بہانے وہ جڑا شوہر سی انہوں نے کسی دوے شہر کال دیتا بھی آ تو کام کر کے آ. اور شام کو آ گیا، آ کے وہ گھر بہ گیا چوڑا ہو کے. ہوں کی آکھے، نوکر تے نوکر ہوں. سمجھ ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی. انہیں آخیا جدو شام واہ ٹل گئی رات کہتا بوئے سارے بند کرے نا. اپنا مقصد ناپاک پورا کرنا چاہتا تھا. عورت نے سارے بوئے بند کیتے تے کول آ کے نا گرجدار آواز میں ایک بات کہی. انہیں آخیا میں سارے بوئے بند کیتے نے پر ایک بوئا میرے کو بند نہیں ہویا. انہیں کہا کیڑا؟ کہیں او بوئا جتھوں رب ویکھدا پیا ہے. او بوئا نہیں بند ہویا. نہ جانے کیسا درد تھا اس کی آواز میں. وہ رونے لگ پڑا اور استغفار کرتا ہوا بھاگ نکلا. انہیں کہا مینوں نہیں سی پتا بھی یہاں بھی کچھ ہے. یہ وہ علم ہے جو پردے اٹھا دیتا ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اور وہیں پر دوسری بات فرمایا یہ تو کسی کے بارے میں پردے، اپنی ذات کے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ وہاں حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لے کر سیدی و سیدنا علی بن عثمان الحجویری ہمارے داتا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر لکھا فرمایا کہ جب اللہ پردے اٹھاتا ہے نا پھر مسئلے یوں سمجھ آتے ہیں. حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے پوچھا آپ ہر وقت بڑے اشاج بشاج، آپ کی طبیعت نشیب و فراز کی حامل نہیں ہے. کیا مطلب؟ کچھ بھی ہو جائے تسی ایکو جی طبیعت تے بیٹھے ہو، می آوے نیری آوے لڑائی ہوے جھگڑا ہوے روڑا پوے نہ پوے تانوں فکر ہی کوئی نہیں. گھر روٹی ہے نہیں ہے کی تانوں مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو آپ مسکرانے لگ پڑے. کہنا کیا کہندا یار ایداں دی طبیعت سانوں بھی لب جانی چاہیے. فرمایا دساں؟ انہاں آخیا دسو سرکار کیویں لب دی ہے انج؟ آپ نے فرمایا جب سے مجھے یہ علم ہوا نا، آج ہی وہ علم، جب سے مجھے یہ علم ہوا ہے نا کہ میرا رزق اتنا ہی ہے جتنا میرے مقدر میں ہے، میں جنہ بھی دوڑ لواں بہتا نہیں ہونا. کہیں جی اس دن تو بعد میں بھجنا ہی چھڑ دیتا ہے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میرا رزق اتنا ہے جرے میرے مقدر میں ہے، میری ٹینشن ہی مک گئی ہے. بھیا لبنا ہی لبنا ہے. اینا ٹینشناں دے نال تے لوکی مردے پے نے، شوگراں ہوئیاں نے.
ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बोलो ना, कितने गए बैठे हो बाबा जी? सूफिया ने पता क्या लिखा है? फरमाया दुनिया उतनी मिलेगी जितनी मुकद्दर में है, और आखिरत उतनी मिलेगी जितनी मेहनत करोगे। ये सूफिया ने लिखा है। लेकिन हमने क्या किया? हमने दुनिया के लिए मेहनत शुरू कर दी, आखिरत को मुकद्दरों पे छोड़ दिया। ये गलत कर रहे हैं। पहली बात, हजरत हातिम असम कहते हैं, जब से मुझे ये पता चला ना, मुझे ये इल्म हुआ कि मेरे ऊपर कुछ अल्लाह के हक हैं जो मैं ही अदा करूंगा, मेरी तरफ से कोई और नहीं कर सकता। तो फरमाया उस दिन तो बाद महसूसी छड़ छड़ी है, मैनू पता है मैं ही करने ने, मैनू पूछया जाना है, मैं ना नमाज छड़ना, ना मैं रोजा छड़ना, फर्ज हो जाए ना मैं हज छड़ना, मैनू टेंशन ही कोई नहीं। 5 ही तो नमाजा ने। हाय 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 हाय, जुमले की गहराई तक जाएं, गहराई तक। 5 ही तो सारियां ने, मैनू तो टेंशन ही कोई नहीं होंदी। टाइम होंदा चुप करके पढ़ लई दी है, मैनू पता जदों मैं ही करना है। यार इसका लुत्फ तो लेना, मैं क्या कह रहा हूं। पर मैं मेरी टेंशन ही मुक्की है, मैनू पता आह ही काम है। तुहानू पता मेरे दफ्तर सवेरे बैंक वाला बंदा भी है ना, सवेरे 8 बजे जाता है तो शामी 6 बजे छुट्टी होंदी है। सारा दिन तेनू जलील करते हैं, बड़े शौक ने तू बैठा रहना उत्थे, मास्टर ते क्या कलरक ते क्या अफसर ते क्या सारा ऐदां जलील हुंदे हो ना। क्यों? हुकूमत ने आख्या असीं ड्यूटी करनी है। मैं कहा ड्यूटी थोड़ी हुंदी है, गद्दारी बहुत ही हुंदी है विच। ये तो क़यामत नूं पता चलू ना। साडे जुमलियां दी बड़ी तकलीफ हुंदी है, ते जिहड़ी ड्यूटी तेरी रब ने लाई है। फिर मैं जदों दा मैनूं पता लगा है ना, मैं ही करना। फिर अपना ड्यूटी मिनट च खत्म, हैप्पी हैप्पी, नो टेंशन, बैठे हो। अब अगली भी सुनिए, तीसरी गल। फरमाया जब से मुझे ये पता चला है ना कि मेरी मुलाकात मौत से होनी है, हाय 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 हाय, फरमाया मैं कभी भी तैयारी के बगैर रहता ही नहीं। ना बोलो, दाता साहब की कशफुल महजूब है। मुंडे नूं मोबाइल चो कड्डो, सूफी निकलो मेरा पुत, ओए इधर वेख, ओए अल्लाह दिया बंदिया। एक ते मोबाइलों ने भी सानू बर्बाद कर मारिया है ना। बोलिए जरा मुंह खोल के एक बारी सुभान अल्लाह फरमाओ। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं चौथी बात सुना दूं? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है ना कि मैं जहां भी चला जाऊं रब से नहीं छुप सकता, फरमाया मेरे अंदर इतनी शर्म पैदा हो गई है, मैं कभी को गुनाह करता ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह ते फैसला बस। फरमा लो भी आ गल है, काश के ये इल्म नसीब हो जाए। दाता साहब ने पहला चैप्टर इल्म का बांधा है, और यहीं पर दाता साहब ने एक बड़े कमाल की बात की। फरमा एक होता पर्दे उठाने वाला और एक होता पर्दे डालने वाला इल्म का। वो कैसे? सुनिया जे हुण दाता साहब फरमाते हैं, ये इसी बाब में है मेरी जान। आप फरमाते हैं मेरी ना एक ऐसे बंदे से मुलाकात हुई और बहस हो गई उसके साथ। ये हुजूर दाता साहब फरमा रहे हैं। लोग उसको कहते थे बहुत बड़ा आलिम है, उसकी चरब जुबानी चलाकी ओदी बक बक तो बड़े मुतासिर सन। कह रहे वो मेरे सामने आया तो बातें करने लग पड़ा, इथों एंजे। तो मैंने उसको कहा कि ये ऐसे नहीं है। मैं उसकी हर बात को जब जवाब देता हूं तो उन्हें मैनू पता की आखे, ए दाता साहब लिख दे पहले बाबा, पहला चैप्टर है अजय। आप फरमाते हैं हुजूर मुजद्दिद साहब की बला, आपकी हुजूर शेखुल हदीस साहब, दीगर उलमा, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं ताकि मुझे दुआ मिल जाए। और अवाम आप जरा गौर फरमाए। दाता साहब कहते हो मैनू पता की आखन लग्या, 12 टोले ने गुमराहां दे, मुलहिदां दे, ते उन्हां दे विचों एक सूफियां दा भी है, सिद्धा बाबियां दा भी है। बोली रली ना, एदे मां प्यो ओ ने, आजे दी औकात। दाता साहब को कहने लगा 12 टोले गुमराह मांदे ने, 12 टोले उन्हां दे विचों एक तुहाडे सूफियां दा भी है। दाता साहब मुस्कुरा के बोलने लगे बाकी 11 तुहाडे ने। हाय हाय हाय। दाता साहब ने कहा बाकी 11 तुहाडे ने। ये अजे भी नहीं, सूफी सूफी हुंदा है, जदों ज़रब मारदा ते कमाल कर छड़दा है। आपने फरमाया जेड़ा सूफियां वाला टोला है ना, इनू तो तू गुमराह समझना है, ये तुहाडे वर्गे 11 दी दुर्गट बनाउंदा ही सूफी ने। ये हुजूर दाता साहब फरमा रहे हैं। अब बैठे हो बाबे ते शै ही कोई नहीं, फलाना था इंज हो गया। वाह भाई वाह।
آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس پورے بر صغیر کے اندر، اور آپ کو میں اجازت دیتا ہوں آپ ریسرچ کریں اس کے اوپر، پورے بر صغیر میں اسلام کس نے پھیلایا؟ بتائیں مجھے، سارے بولو سارے بولو۔ اولیاء کاملین نے پھیلایا ہے نا؟ کہ آج جو بابے شاہی کوئی نہیں، کیوں بھائی تو سکھاں دا منڈا ہے؟ میرے سوال کا جواب چاہیے نا مجھے۔ کی مطلب ہے؟ میں نے کہا جناب ہماری نسلوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، ہم کیوں نہ ان کے درباروں پر چل کے سلام کریں، ہم کیوں نہ ان کو اصالِ ثواب کریں ہماری نسلوں کو۔ میں نے کہا اب جملہ سننا، تو پتہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ دس، میں کہا تو نمک حرام ہے، نمک حرام ہوتا ہے یہ جو کام کرتا ہے، بے شاہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک ہی حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں سے یہ نکل جائے۔ آج کل یہ بڑا فتنہ ہے، اگر اس کا کوئی فالوور یہاں بیٹھا ہے نا تو سب سے پہلے ہماری طرف سے اجتماعی لعنت قبول کرے۔ آپ کو یہی بندہ ملا سننے کے لیے؟ آپ کو ایسے علماء نظر نہیں آئے؟ شرم اور حیا سے کام لو۔ جس کی تعلیم نے سوائے بدتمیزی کے تمہیں دیا ہی کچھ نہیں ہے، جس کی تعلیمات نے سوائے بدتمیزی کے تمہیں کچھ نہیں دیا، حدیثوں کے بارے میں تم بدتمیز ہو گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون سی حدیث کہاں پڑھنی ہے۔ صحابہ کے بارے میں بدتمیز ہو، اہل بیت کے بارے میں ہو، اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہو، یہ تعلیمات دین کی۔ تو جس نے سکھائی ہی بدتمیزی ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اور تھوڑا جی آسی تھوڑا جب میں ریچ جو میں ٹیٹ کرا پھکا دینا، جو جان دے کتے بلے سارے مینوں تھلیوں پہ جاندے نے۔ وہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے، جدو استاد جی گل کر دے تو کئی بندے بڑے پیندے نے۔ میں کہا یار یہ اعلیٰ حضرت دی سنت عمل ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جدو گستاخاں منڈ کے رکھیا نا تو مولوی سارے اعلیٰ حضرت دے دوالے ہو گئے۔ لوکاں پوچھا بھی حضور تو تواڈے دوالے ہو گئے نے؟ فرمایا ہونی تے چاس آئی کہ کیوں؟ فرمایا جنی دیر میرے مخالف رہندے نے نبی پاک دی عزت تے بچی رہندی ہے نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میں تے کہنا میرے خلاف بولو۔ آمین۔ بس یہ مالک مجھے قبول فرما لیں، مدینہ مدینہ ہو جانا ہے جناب۔ میں تو کہتا ہوں یہ سارے مارا جا میرا کلپ ہوئے ہوئے ہوئے، لیکن یہ بھی ایک الگ، کئی بندے کہتے رہے ہو فلانا بندہ، کئی بندے ایسے ہیں جن کو میں ذات خود جانتا ہوں اور بسا اوقات وہ ہمارے قریب قریب بھی رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ دے دوں، میں نے کئی کہتے رہے ہو فلانا ہے انہوں لتر پھیریے، میں کہا نا لتر نہیں پھیرنا۔ کہ کیوں؟ میں کہا جیڑا مینوں اینیاں شابشاں دیندا یا تو پہلو انہوں انعام دے کے آنا۔ یار اگر کوئی بندہ اپنا تعارف خود کرا رہا ہے تو اس کو کرانے دو نا۔ توجہ نہیں نہ فرمائی، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ ویسے بھی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، تسی ہن ایتھوں گڈی کڈ کے نکلو تے گلی دا کو لاٹ کتا پونکے تے تسی آکھو مینوں مارنا ہے، تو کہنا ہور پونک ہوئے اور ان کو کتا سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں بالکل کئیوں کو جانتا ہوں بڑی بک بک کرتے ہیں کر، لیکن قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں میں اس دفعہ حج پہ گیا، میں نے حضور جب مکہ ٹاور میں چل کے ہمارے ساتھ 11 حاجی تھے، جب ہم نے وہاں پر حلق کروایا نا تو آپ کو پتہ ہے حج پر کتنا ریٹ ہوتا ہے، تو میں نے کہا جی کسی سے پیسے نہیں لینے، میں دوں گا۔ میں نے نیت کی تھی کہ مجھے ثواب ملے گا اور سب کی میں نے منت ترلا کیا۔ جدو میں کہا 10 پیسے کنے نے، وہ نسا آیا، پہلو نے ماسک لایا سی، نسا آیا ہاتھ چومیا، کہتا تیرے کو میں پیسے نہیں لینے۔ او میں کہا کیوں؟ پنجابی بولیا۔ میں کہا کیوں؟ کہتا تو سمر صاحب ہے؟ میں کہا ہاں جی۔ کہتا جیڑا تو مرزے نو منڈ کے رکھیا نا او دا انعام تینوں دے قسم خدا کی۔ اور یہ 3 مرتبہ واقعہ مکے میں میرے ساتھ ہوا ہے، 1 مرتبہ مدینے میں ہوا ہے۔ جن نے گل کی جو نے آہی کی تھی، میں کہا ساڑی اوتھے مقبولیت ہو گئی ہے۔ نکے موٹے کتیاں نو میں کی آکھاں جناب، انہاں نو بک بک کرن دے۔ واہ بھائی واہ، تو جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھو۔ آمین، جزاک اللہ۔ تو اس بات کو سمجھے یار، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہمیں کوئی نہیں پتا ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ چلو اونی دیر تک اللہ دے ولی تباچی جاندے رہنا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور یہی تو وجہ کئی لوگ کی میں راتی مار کے تھے میں سویرے پھر اٹھ کھلونا ایڈی چھتی بلے ہو شیرا، مالکاں ساڑھے کل کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ رجال پیدا کر دیتا ہے۔ بس دعا کریں حضرت عطار کی نگاہ رہے۔
میرے مرشد حضرت عطار ہیں، سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری مدنی چینل والے مرشد، وہ میرے مرشد ہے اور مجھے ناز ہے اپنے مرشد گرامی پر۔ باشرہ سی العقیدہ اگر مرشد ہو نا پکا سنی، این جی پیار کرے آقا، اس کے بغیر فیض نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اب بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں، ادھر دیکھیں بیت شاہی کو نہیں، میں کہا چوکو بخاری، یہ 2 سے زائد مرتبہ روایت ہے بخاری کے اندر، وہیں تو بڑے نمبر داسنا رفع الیدین آڑے۔ مسئلہ بتا دوں چلتے چلتے، ادھر دیکھو آپ کو نا ایک بڑی علمی بات عرض کروں۔ رفع یدین موٹا موٹا اگر میں بتاؤں نا آپ کی بولی میں تو 3 جگہ پر ہے۔ ایک جب نماز شروع کرنی ہے ہاتھ اٹھانا، رفع یدین، ایسے ہاتھ اٹھا، رفع یدین ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر، ایک یہ ہے۔ دوسرا جب رکوع میں جانا یا رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جانا ہے اس وقت ہاتھ اٹھانا، اور تیسرا جب سجدے میں جانا ہے اور سجدے سے اٹھ کے دوسرے میں جانا ہے تب بھی رفع یدین ہے۔ میں تو بڑی بڑی ٹوٹ کے دی گل میں دیندا پیا ہے۔ اگر اس کا کوئی چمچا کڑچھا یہاں بک بک کرے نا، انہوں کہنا جی میں تینوں دکھانا جب نماز شروع کرنی ہے تب بھی رفع الیدین ہے، جب رکوع میں جانا یا اٹھنا ہے تب بھی حدیث میں موجود ہے، اور جب سجدے میں جانا یا اٹھنا تب بھی موجود ہے۔ یہ تو اور رکوع والے دا تو روڑا بہت پایا تے سجدے والا تیرے ابے نے کرنا، یہ کینے کروانا ہے؟ اگر کہے کہاں ہے سجدے والا تے سمجھ جائے جی اس تو بڑا جاہل ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، مسلم شریف میں ہے، اگلی کتاب نسائی شریف میں ہے۔ مٹھے نہ بولو ہن، مٹھے نہ بولو، سجدے کے وقت بھی رفع یدین ہے۔ یار کبھی تو اتنا علم آپ بھی رکھا کریں نا بھئی، یہ سجدے والا رفع یدین کینے کرنا ہے؟ باقی تو روڑا پایا او پوتا اوتھے ہی پھوک، اے منن گے نا، جدو نہیں نہ مننا تو انہوں سمجھ آئے بھی یہ جاہل نے، یہ وہ ہیں جن کو فیڈ کر دیا گیا ریکارڈنگ انداز سے، بابا انہوں نے پلے آ کو جائے۔ اب ذرا دوسری بات بھی سن لیں، توجہ ہے میری طرف آپ حضرات بھی۔ پھر دوسرا ان کا حربہ کیا ہوتا ہے؟ پوری حدیث کے ذخیرے میں 235 حدیثیں ہیں جن میں رفع یدین کا حکم ہے۔ میں کہا پا میں 2035 ہون مسئلہ ہی کوئی نہیں، کہتے وجہ؟ میں نے کہا ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم ثابت کریں گے، اور یہ مسلم سے ثابت کریں گے، ترمذی سے ثابت کریں گے، نسائی سے، ابن ماجہ سے ثابت کریں گے، اور مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت کریں گے۔ سمجھ آ رہی؟ شرح معانی الاثار طحاوی شریف سے ثابت کریں گے، یہ تو گل ہی کوئی نہیں، صحیح السند صحیح المتن روایت سے ثابت کریں گے۔ پہلے رفع یدین تھا، ہم مانتے بالکل، ہم کبھی بھی انکار نہیں کیا، آخری عمر میں میرے نبی نے منع کر دیا تھا، ہم تمہیں ثابت کریں گے، ہم ثابت کریں گے، جتھے مرضی پیڑ لاؤنا ہی لالا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، آواز کمزور، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرا سوال ہے اگر رفع یدین رکوع والی جگہ تے تو کردا پیا ہے تے او سجدے والا کیا نہیں کرنا ہے؟ اکھے وہ نسائی میں جہاں پر ہے نا باب رفع الیدین للسجدتین، وہیں پر ہے ترک رفع الیدین للسجدتین، تے میں کیا ہونا تو پہلا باب پتہ کی یہی باب رفع الیدین، اور اگلا باب پتہ کی ہے باب ترک رفع الیدین۔ سجدے والا بھی منع ہے تے رکوع والا بھی۔ کمال ہو گیا یار، تو ایویں ڈرامہ بنایا ہے جناب۔ یاد رکھ لیں آخری عمر میں نبی پاک نے منع کر دیا تھا۔ اور یہاں علمی بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، ایک ہوتی ہے قولی۔ قولی حدیث کا زیادہ وزن ہوتا ہے، یہ رفع یدین کرنے والی فعلی حدیث ہے، صحابی کہتا میں نے سنا، میں نے دیکھا، مجھے بتایا گیا، بس اے مفہوم ہے۔ اور جہاں رفع یدین منع تھا، نبی پاک علیہ السلام، امام مسلم نے جو باب قائم کیا، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں سکون کرو۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رفع یدین منع کر دیا تھا نا، تو آپ تب بھی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں اب نہیں اٹھانا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو چنچل گھوڑے کی طرح بار بار تم جیسے وہ دم ہلاتا ہے تم ہاتھ ہلاتے ہو، اب نہیں ہلانے تم نے، بس منع کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور ویسے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، علماء کہتے ہیں جتنی کتابیں آپ پڑھ لیں، پہلے صفحے پر انہوں نے جہاں بھی کتاب الصلاۃ شروع کیا رفع یدین والی حدیثیں ہیں، دوسرے پر رفع یدین چھوڑنے والی حدیثیں ہیں، تو فرمایا اشارہ اس طرف ہے، پہلے تھا بعد میں نہیں تھا۔
پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اور پھر بددیانت بندے کا کام یہ ہے رفع یدین کرنے والی حدیثیں بیان کرتے ہو، رفع یدین چھوڑنے والی بھی کر دے تاکہ قوم کو بتا بھی رفع یدین کرو تب بھی ہوتی ہے، نہ کرو تب بھی ہوتی ہے. یہ جرت نہیں پیدا کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات 230 حدیثاں نے 235 نے میں کہوں رہا تھا میں اور گل دساں. الاتقان کے اندر امام سیوطی نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں 124 آیات طیبات. کتنی جی؟ وہ آیات طیبات ہیں جن کے اندر جن کے اندر کافروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا جنگ و جدال منع تھا. کتنی؟ 124 آیات کریمہ ہیں. فرمایا ان کے بعد ایک آیت آئی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. فرمایا جتھے ٹکر جان انہاں نہ تسی جنگ کر سکتے ہو لڑائی. فرمایا ایک آیت آئی یہ بن گئی ناسخ اور پہلی ہوگی منسوخ. پہلیوں کا حکم ہو گیا ختم، سٹاپ. حالانکہ وہ آیتیں ہیں، حالانکہ وہ قرآن میں ہیں، حالانکہ تلاوت ہوتی ہے، حالانکہ ثواب ملتا ہے، حالانکہ سب مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ بعد میں حکم بدل گیا. حدیث 2035 بھی رفع یدین کی ہو جائے، ایک حدیث آ جائے جس میں نبی نے منع کر دیا تو پہلی کا حکم ختم ہو جائے گا، آخری کا حکم شروع ہو جائے گا. ان کو سمجھ آئی ہے؟ آج میں کہ تیرے رفع یدین والا مسئلہ تو میں حل کر دیا نا. کی یاد رکھیں گا جناب؟ بیٹھے ہو آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں. اور اگلی گال بھی دساں داتا صاحب بھی اینجی پڑھ دے ہوندے سن. کیوں؟ حضور انور حنفی المذہب تھے. اور اگلی بات بھی سنیے، تحاوی شریف آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نبی پاک کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ لوگ آنکھا دکھاؤ. یہ عبداللہ بن مسعود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فقیہ امت، صاحب السواک والنعلین والسوادہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. فرمایا جیسے قرآن نازل ہوا ویسے پڑھنا چاہو تو عبداللہ بن مسعود سے پڑھ لینا. ہاں بیٹھے ہیں آپ. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پڑھ کے دکھاؤ. انہوں نے کہا پڑھ کے بکھاؤ. آپ نے جب نماز شروع کی نا تو آپ نے یرفع یدیہ فی الافتتاح، آپ نے نماز میں ہاتھ اٹھائے صرف شروع کرتے وقت عند التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کے وقت، ثم لم یعد، پھر آپ نے پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے. تو میں کہا جو عبداللہ بن مسعود پڑھ کے سناؤں دے پہنے بکھاؤں دے پہنے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر یرفع ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ. وہ جب نماز پڑھتے تھے تو صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ بس، اس کے علاوہ دوبارہ ہاتھ نہیں گل ہے. اور اس سے بھی ایک بڑی بات بتاؤں، تسی کی سمجھے ابھی یہ حدیثیں کوئی نہیں، مصنف کو اٹھا کے دیکھ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جہاں رفع یدین کرنے کی حدیثیں ہیں نا، رفع یدین کرنے کی صرف 11 حدیثیں لکھی ہیں اور رفع یدین کے منع کی 15 حدیثیں لکھی ہیں. ہن تو سبحان اللہ کہہ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہ آج یہ تے دی مفہوم کڈا نا تو آپ بالکل صحیح نماز پڑھے دی بک بک ہے بات سے دے پلے آ کو جڑا میں تانوں دسیا ہے. اور آخری بات کہیں زیادہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے پر نہ جانے کیوں میں بات ختم نہیں کر پا رہا، لیکن یہ بات سنانا بھی ضروری ہے اور جلدی میں بیش ہے ہی کوئی نہیں. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، ادھر دیکھو میرے ہوں میں جلدی دے وچ سناونا تانوں اپنے سٹائل. گوڈے چھڑیوں سونے، گوڈے چھڑی، گوڈے تکڑے ہو کے سیدھے ہو کے بیٹھے رہے. آخری بات ہے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور یہ حدیث 2 سے زائد مرتبہ ہے. توجہ ہے نا؟ یہ جڑا کہنا حدیث نمبر 2459 تو میں کہ ایدا تیرے ابے نے دسنا ہے، کھول پڑھ سنا ایدا نمبر بھی 10 یا تیرے اتنے قرض ہے. کتاب دا نام تین 10 دیتا ہے، بخاری کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، اس نے کیے 99 قتل. وہ چلا گیا ایک مولوی دے کولوں، میں تو لگتا کسی ایسے کمپنی دا ہونا ہے. تو جا کے کہندا جی میں 99 قتل کیتے نے تو دسو بھی میری بخشش ہو سکتی. انہوں نے کہا چلو دوڑ جا، تیری کوئی بخشش نہیں. انہیں سجا کھبا ویکھیا بندہ کو نہیں، انہیں کڈیا چھڑا مولوی انہوں نے کام کر چھڑیا. انہیں آخیا جنت جانا نہیں، سینچری نہ رہ جائے کتے. انہیں جناب سینچری پوری کر چھڑی. لیکن وہ دل دے خیال پھر آیا، انہیں آخیا یار اللہ مینوں بخشے گا ضرور.
توجہ فرمایا جے اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے لوگ ذرا غور سے سنیے گا. وہ نا دوبارہ ٹر پیا ایک اور مولانا صاحب نو لبن واسطے تے اگیوں چلا گیا. مولانا صاحب کوئی درویش لب گئے انہوں جا کے کہندا میں 100 قتل کیتے نے معافی ہو سکتی. انہیں کہا جی بالکل ہو سکتی. انہیں کہا ویکھ لا. نہیں توجہ فرما رہا یار. انہیں کہا ویکھ لا. انہیں کہا یار میں ویکھ سوچ کے گل کی. واہ بھائی واہ اے تو شے ہی کوئی نہیں ہے ایتھے گل کر کرنی آئی. تا انہیں کہا باقی انہیں کہا سارا کچھ ہو جائے گا. انہیں کہا گل سن یہ میں ہوں اپنے تمہیں میں تشریحی اور تفسیری ترجمہ کردا پیا. انہیں کہا جرم وڈا ہوئے تو سفارش بھی تکڑی چاہیے ہوتی ہے. گویا کیوں ذہن بنا رہا. انہیں کہا کی کراں. اس نے کہا فلاں بستی کو جانتے ہو. انہیں کہا جاننا. فرمایا وہاں چلے جاؤ وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں. اگر وہاں چل کے توبہ کر لو اور وہ تیری سفارش کر دے تو تیری بخشش ہو جائے گی. جا تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں بندے دا پتر بان. بخاری شریف ہے اور ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی. وہ ٹر پیا راہ دے پہنچیا تو فوت ہو گیا. اجے اپڑیا نہیں توبہ نہیں کچھ بھی نہیں راہ چ فوت ہو گیا. فرشتے آ گئے جنت والے بھی دوزخ والے بھی نہیں. جنت والے کہتے تسی کدھر. وہ کہتے تسی کدھر. وہ کہتے ہیں ساڈا ہے. وہ کہتے ہیں ساڈا ہے. ہوں میں ترجمہ پنجابی چ کرنا ہے بولو گے تو مینوں ذرا مزہ آ جائے گا. او جنم والے نے پوچھا تہاڈا کیوں ہے. 100 مارے نے باقی تو وکھرا صاحب ہے یہ ساڈا ہے یہ وہیں لے جانا ہے. اور دویا جنت والے نے پوچھا تہاڈا کیوں ہے. چس لینی جے ایک باری مرزے نو پیڑ ہوے پھر وہ کہندے ساڈا اس تو اے بابیاں ال جاندا پیا سی اس واسطے ساڈا یہ بابیاں ال جاندا پیا سی. میں ترجمہ ہی تاں کیتا بھی اینو تواں تو پورا جاوے نا ہیں. اچھا انہوں نے کہا نہیں بھی انج نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. دونوں کے نمائندے اللہ کی بارگاہ میں. حالانکہ میرا رب علیم بذات صدور ہے. اللہ نے فرمایا کدھر آئے ہو آ مسئلہ ہے. فرمایا بالکل سانو پتا ہے. باری تعالیٰ ہوں اساں کی کریے. فرمایا جتھے وہ فوت ہویا پہ ہے نا اتوں فاصلہ ملنا شروع کر دیو ناپنا شروع کر دیو. اللہ دے ولیاں والے پاسے بھی وہ گھر والے پاسے بھی. فرمایا جدھر فاصلہ گھٹ جائے نا انہوں دے کھاتے چ پا چھڑیا جے. فاصلہ جدو ملیا نا تو بالکل نیڑے نیڑے گل لگ گئی. بات کہاں پتہ پہنچی. ایک گٹھ فاصلہ اللہ کے ولیوں کی طرف کم ہو گیا. اللہ نے فرمایا اس کو بخش دیا جائے. کیوں. فرمایا جاندہ بزرگاں پیا سی انہاں دے کھاتے پا کے دی بخشش فرما دیتی جائے. کتھے گیا ہے فتنہ جڑا کہندا ہے بابے شے ہی کوئی نہیں. تیرا جنازہ تے بخاری دی عزیز نے کر دیتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. تیرا جنازہ تے بخاری دی حدیث نہیں کرتے. تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں. وہ 100 دا قاتل ہے باقی صاحب وکھرا جے اپڑیا نہیں گیا نہیں. تے اسی دے پتر ایتے ختم بھی تو ہونا ہے. تے جویں شاہد قادری صاحب غوث پاک دے مزار تے بھی سال چ 5-5 7-7 واری ہو آوندے نے. تے داتا صاحب تے پھر جاندے رہندے نے. اور داتا صاحب جایا کرو. آخری بات تانوں کر کے دساں اے دا فائدہ کی ہے. ایک تے جڑا بابے وال ٹور پوے بخشیا جاندا ہے. اور دوسری بات بھی سنیا جے دارا شکوہ نے لکھا اس بات کو یقین کریں. او ادھر سنیا جی. او کہندا ہے اگر بندہ 40 جمعراتاں یا 40 دن مسلسل داتا صاحب دے مزار تے ٹر جاوے. فرمایا اللہ تعالیٰ او دی کوئی مراد ایسی نہیں جڑی پوری نہ کرے ساریاں انہوں عطا فرما چھڑدا ہے. اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کی زیارت کریں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پلیز پلیز پلیز. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص ولا قدر شریف. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون لنا امانا من کل خوف صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی بدر التمامی، اللہم صلی علی نور السلامی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام. الہ العالمین، یہ مجلس مبارکہ جس کے اندر علماء و مشائخ جلوہ فروز ہیں، نعت خوانوں نے اپنی نعت خوانی سے، سحر بیانی سے ہمارے دل و جان کو منور کیا. حضرت علامہ سمر عباس صاحب نے یا اللہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام، تیرا کلام، تیرے محبوب کا کلام، حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین کا ذکر خیر ہمیں سمجھانے کے لیے کیا. میرے مالک، ان کا ذکر فرمانا، ہمارا سننا، اس کو قبول و منظور فرما. اور جو ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت کی ہے، میرے مالک تمام احباب نے اور جو شاہد صاحب نے لنگر کا اہتمام کیا ہے، میرے مالک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم تیرے پیارے محبوب جو ہمارے آقا مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیۃً تحفۃً یہ نیاز پیش کرتے ہیں. حضور کرم فرمائیں، ہمارے ان تحائف کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیں. آپ اپنی بارگاہ سے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں. آپ اپنے سسر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمائیں. آپ اپنے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمائیں. آپ اپنی ازواج مطہرات بالخصوص اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہما، ان کو عطا فرمائیں. اور آپ اپنے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ، ثلاث اربعہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، بالخصوص حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ کے اندر میرے مالک آپ کے درجات کو مزید بلند فرما، آپ کے درجات کو مزید بلند فرما، آپ کے درجات کو مزید بلند فرما. ان کے شاگردان اعظام، ان کے متابعین کرام، ان کی کتاب سے فیوض و برکات حاصل کرنے والے، ان کے فیوض و برکات سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے استمداد کرنے والے اور ان سے فیوض و برکات لینے والے حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ان سے فیوض و برکات لینے والے حضرت سیدی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ان سے فیوض و برکات لینے والے خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ان سے فیوض و برکات لینے والے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ان سے فیوض و برکات لینے والے حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ان سے فیوض و برکات لینے والے سیدی اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ان سے فیوض و برکات لینے والے جملہ اولیاء کاملین کا نام لینے والے، ان سے فیوض و برکات لینے والے میرے مالک ان تمام کو اصال ثواب کرتے ہیں. میرے مالک جو ان کا نام لے کر دنیا سے چلے گئے ان کو بھی اصال ثواب کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی اصال ثواب کرتے ہیں. الہ العالمین عالم اسلام کے جتنے بھی صاحبان ایمان بزرگان دین سے تعلق رکھنے والے اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کو اصال ثواب کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ان کے اصال ثواب کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ان کے فیوض و برکات ہمارے سینوں پر جاری و ساری فرماؤ. ہمیں ان کے فیوض و برکات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرماؤ.
نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، احکام دینیا کا ہمیں پابند بنا، اور جتنے بھی دوست احباب علماء و مشائخ اور یہ ہماری جماعتیں صحیح دین کی خدمت کر رہی ہیں، جن کا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، میرے مالک ان پہ رحم اور کرم فرما، اور ان کا سایہ ہم لوگوں پر تا دیر سلامت فرما، اور ان کا سایہ ہم لوگوں پر تا دیر سلامت فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، ہمارے متعلقین کی بخشش فرما، ہمارے متعلقین کی بخشش فرما، ہمارے مشائخ کی بخشش فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولأزواجنا ولمشائخنا ولأستاذنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولمن له حق علينا ولجمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم افتح لنا ابواب العنایات والکرامات، وفقنا للطاعات والعبادات، واحفظنا الفاتح بالیات، وبارکنا فی الرزق والحسنات۔ اللهم احفظنا یا فیاض من جمیع البلاء والمراد، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المقتحمین، فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید البرار سہل، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة حسن خاتمة، یا مبدع النعم واغفر لناشدها واغفر لقارئها، سألتك الخیر یا ذا الجود والکرم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا، لاچاروں کی لاچاری دور، بے کسوں کی بے بسی، بے کسوں کی بے کسی دور، یا اللہ سب کے رزق و روزے میں برکتیں عطا فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہار دیکھنے نصیب فرما، رائی رعایا حاکم محکوم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا۔ سارے دوست احباب حال جی چلے جائیں، حال جی چلے جائیں سارے دوست احباب۔ علماء کرام حضرات ادھر ہی ٹھہریں، باقی سب حضرات ایک منٹ یار پیچھے ہو جاؤ، یار پیچھے ہو جاؤ یار، ہیلو یار دیکھ سر تھی بیٹھ جاؤ، آواز ہو جائے تھی بیٹھ جاؤ، 2 منٹ ذرا بیٹھ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ یار۔ سارے دوست باپ حال سے چلے جاؤ یار، سارے دوست لنگر تو بغیر نہ جائیں، سارے دوست باپ یہ بس پائن چھڑ دو نا یار، چھڑ دو بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو بس ٹھیک ہے۔ سارے دوست باپ حال سے چلے جاؤ بھائی جان۔